السلام علیکم ویورز، آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم اسے حماس نے کیسے چکما دیا اور اسے کیسے دھوکہ دے کے کیسے تباہ کیا۔ یہ دنیا کا سب سے جدید نظام ہے اور وہ اسرائیل کے ہر طرح کے خطرے سے بچانے والا تھا، یہ جو اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر بنایا تھا۔ اس کے بارے میں دیکھیں وہ کس طرح ہوا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کے جدید مؤثر دفاعی نظام کے بارے میں بہت سی چمگویاں ہو رہی تھیں، جسے اسرائیل ڈوم ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کہا جاتا ہے۔ ہر کوئی تشویش میں لاحق ہے کہ اسرائیل کا مشہور مصنوعی ذہانت کا نظام اتنے بڑے حملے کو کیسے روکنے میں ناکام رہا۔ آئرن ڈوم ایک موبائل ڈیفنس سسٹم ہے جو قریبی علاقوں سے اسرائیلی آبادی کے مراکز پر فائر کیے جانے والے شارٹ رینج راکٹ، مارٹر اور ڈرون کو روک کر تباہ کر سکتا ہے۔ آئرن ڈوم صرف راکٹوں کو نشانہ بناتا ہے جو شہری علاقوں اور بنیادی ڈھانچوں کے لیے سب سے زیادہ خطرہ سمجھے جاتے ہیں۔ آئرن ڈوم اسرائیل نے امریکی حمایت سے تیار کیا تھا اور یہ 2011 میں فعال ہو گیا تھا۔ اسے اسرائیلی شہروں قصبوں کو ہزاروں راکٹ حملوں سے بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس سسٹم کو خاص طور پر غزہ میں عسکریت پسند گروپ حماس کی طرف سے نشانہ بنانے کے لیے مؤثر قرار دیا گیا ہے۔ آئرن ڈوم 3 اہم عناصر پر مشتمل ہے: انٹرسیپٹر کے ساتھ ایک لانچر، ایک ریڈار جو آنے والے پروجیکٹائل کا پتہ لگاتا ہے، اور ایک کنٹرول سسٹم جو خطرات کی رفتار اور اس کے اثرات کا حساب لگاتا ہے اور ان راکٹس کو نظر انداز کرتا ہے کہ جو غیر آبادی والے علاقوں یا سمندروں میں اترنے کا امکان رکھتے ہیں۔ یہ نظام متعدد خطرات سے نمٹ سکتا ہے اور فی بیٹری 155 مربع کلومیٹر تک کوریج فراہم کر سکتا ہے۔ ہر بیٹری میں 3 سے 4 لانچرز ہوتے ہیں اور ہر لانچر میں 20 انٹرسیپٹر ہوتے ہیں۔ انٹرسیپٹر ریڈار کے ذریعے رہنمائی کرتے ہیں اور راکٹوں کو درمیانی ہوا میں ایک زوردار دھماکے کے ساتھ تباہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ سسٹم خود تباہ ہو گیا کیونکہ اتنے راکٹ اور کس طرح آئے وہ کس طرح۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ نظام دنیا کے جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹم میں سے ایک ہے اور اس نے بے شمار شہریوں کی جانیں بچائی ہیں اور پچھلے کئی سالوں میں راکٹ حملوں سے ہونے والے نقصانات کو کم کیا ہے۔ تاہم اس نظام کو مکمل طور پر فعال نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ یہ نظام کامل نہیں ہے اور تمام راکٹوں کو نہیں روک سکتا، خاص طور پر جب وہ بڑی تعداد میں یا قریب سے فائر کیے جاتے ہیں۔ یہ نظام مہنگا بھی ہے، جس کی لاگت فی انٹرسیپٹر $40,000 ہے، لیکن اسرائیل کے لیے بنائے گئے آئرن ڈوم میں ایک چیز کو خاص طور پر مدنظر رکھا گیا ہے کہ کم اونچائی سے آنے والے راکٹس کو روکا جا سکے، کیونکہ اسرائیل کو غزہ سے ہی آنے والے راکٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس یہ نظام بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جنگ کے اوقات میں آئرن ڈوم کو چلانے کی لاگت تیزی سے بڑھتی جاتی ہے کیونکہ ہر میزائل کی قیمت تقریباً $40,000 ہے، اس لیے آنے والے ہزاروں راکٹس کو روکنا مزید مہنگا پڑتا ہے۔ امریکی حکومت نے آئرن ڈوم پروگرام اور اس سے متعلق تحقیق پر $150 ارب سے زیادہ خرچ کیے ہیں۔ ایک امریکی اہلکار نے امریکی نیوز چینل سے CNN کو بتایا کہ حماس کے حملے کے بعد اسرائیل ممکنہ طور پر واشنگٹن سے دیگر فوجی امداد کے علاوہ اضافی انٹرسیپٹر کی درخواست بھی کر سکتا ہے۔ حماس نے اسرائیل کے مصنوعی ذہانت کے سسٹم کو کس طرح مات دی اور کس طرح تباہ کیا؟ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے AI سسٹم نے ہفتے کے روز حماس کے حملے کی پیشگوئی کیوں نہیں کی اور اسے ایک بڑی ناکامی قرار دیا ہے، لیکن مختلف بین الاقوامی میڈیا پلیٹ فارم پر دستیاب معلومات کی بنیاد پر کچھ ممکنہ وضاحتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ حماس نے مواصلات اور رابطہ کاری کا ایک نیا بہتر طریقہ استعمال کیا ہے جو اسرائیل کے AI سسٹم کے ذریعے غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے پاس خفیہ مواصلات کو توڑنے کی کچھ بہترین صلاحیتیں ہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ حماس کو ان سے بچنے یا ان کا مقابلہ کرنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ مثال کے طور پر حماس نے ایک مختلف فریکوینسی انکرپشن الگوریتم یا کوڈ لینگویج استعمال کی ہوگی جو اسرائیل کے AI سسٹم کے لیے قابل رسائی نہیں تھی۔ متبادل طور پر حماس نے مواصلات کے زیادہ خفیہ یا کم تکنیکی طریقے استعمال کیے ہوں گے، جیسے کوریئر سگنلز یا پہلے سے ترتیب شدہ منصوبے جنہیں اسرائیل کے AI سسٹم نے روکا یا ان کا تجزیہ نہیں کیا تھا۔ ایک اور امکان یہ ہے کہ اسرائیل کے AI نظام نے حماس کی طرف سے بڑے پیمانے پر حملے کے خطرے کے بارے میں متعلقہ حکام کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ ڈیفنس سسٹم پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کا AI نظام
گولہ بارود کے بوجھ کا حساب لگانے کے لیے کسی اور اے آئی نظام کی سفارش کرتا ہے، تاہم یہ ممکن ہے کہ اے آئی نظام کے پاس حماس کے حملے کے امکان اور شدت کا اندازہ لگانے میں درست ڈیٹا موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ اے آئی سسٹم نے حماس کی تیاریوں کی کچھ اشارے یاد کیے ہوں، جیسے راکٹ کی نقل و حرکت، لانچنگ سائٹس یا آپریشنل کمانڈرز۔ اس کے علاوہ مزید ڈیٹا نہ ہو، یا پھر حماس نے نقلی الارم یا نقلی ڈیٹا کے ذریعے اسرائیل کے اے آئی سسٹم کو دھوکہ دیا ہو۔ دونوں صورتوں میں اے آئی ناکام ہو سکتا ہے۔ تیسرا امکان یہ ہے کہ اسرائیل کے اے آئی سسٹم کے پاس حماس کے ہفتہ کے حملے کا مؤثر جواب دینے کے لیے کافی وقت یا وسائل نہیں تھے، جیسا کہ ٹائمز ناؤ کی رپورٹ کے مطابق حماس نے غزہ کی پٹی سے جنوبی اسرائیل کی جانب ایک سرپرائز حملے میں تقریباً 5000 راکٹ داغے تھے۔ یہ حملہ اپنی نوعیت کا شدید اور بے مثال تھا، جس نے اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم کو مغلوب کر دیا۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کا اے آئی نظام اتنے بڑے سرپرائز اٹیک سے نمٹنے کے لیے تیار نہ کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر آنے والے ڈیٹا اور کمانڈز کو پروسیس کرنے اور منتقل کرنے کے لیے اے آئی سسٹم میں کمپیوٹنگ کی محدود طاقت، اسٹوریج کی گنجائش یا بینڈویڈتھ ہو سکتی ہے، یا پھر اسرائیل کے پاس محدود وسائل یعنی انٹرسیپٹر، لانچر، ریڈارز یا ڈرونز کی کم تعداد اس کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھی ان کی ناکام ہونے کی ساری وجوہات۔ اب اسرائیل اور امریکہ لگے ہوئے کہ اس سسٹم کو اور آگے کس طرح بڑھایا جا سکے، اور وہ حملہ اگر اور دوبارہ ہو سکتا ہے کسی بھی طرح سے تو اس میں کیا کیا جائے۔ تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔